فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ صدق اللہ العلی العظیم. رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم وفقنا لما تحب وترضى. اے سورہ جمعہ یہ دسیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ دے رسول نے وہ آدمی کیویں تیار کیتے جنہ دے ذریعے اللہ تعالیٰ دا دین غالب کرنے دی محنت کروائی، جنہ کولوں جہاد کروایا. 12 سال تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے دے وچ اسے ہی بنیاد دے اتے بنیادی اپنی دعوت جیڑی ہے انہوں پھیلایا اور وہ لوگ تیار ہوئے. یہ جڑا سورہ جمعہ دے وچ دوسری آیت وچ دسیا گیا ہے کہ کی طریقہ کار اختیار کیتا گیا انہاں لوکاں نوں تیار کرنے لئی. یہ بنیادی کم ہے جڑا کرنا پیندا ہے، تے پھر ہی انساناں دے اندر وہ خوبیاں پیدا ہوندیاں نے کہ جڑے اللہ تعالیٰ دے دین دے غلبے دی جہاد کر سکدے نے. فرمایا یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. تسبیح کردی ہے تے کردی رہے گی. ہر وہ چیز جیڑی بھی آسماناں دے وچ اور زمین چ ہے وہ اللہ دی تسبیح کر رہی ہے اور کردی رہے گی. یہ سورہ صف دے وچ ماضی دا سیگا آیا تے اتھے مضارع دا سیگا لیا کے پورے زمانے نو کور کر لیا. اور للہ ما فی السماوات و ما فی الارض دے وچ پورا مکان ہر چیز جیڑی ہے انہوں دے وچ سمو لیا. کہ دی تسبیح کر دی ہے الملک جڑا کہ اس کائنات دا بادشاہ ہے، القدوس وہ بڑی ہی پاک ذات ہے، العزیز الحکیم وہ زبردست ہے تے حکمتاں والا. والذی بعث فی الامیین رسولا منہم. یہ ہے وہ اللہ جن نے بھیجیا ان پڑھاں دے وچ اپنے رسول نو منہم جڑا انہاں وچوں ہی سی. یتلو علیہم آیاتہ وہ پڑھ کے سناندے سن انہاں نو اللہ دیاں آیتاں. ویزکیہم اور انہاں نو پاک کردے سن. ویعلمہم الکتاب والحکمہ اور انہاں نو پھر علم سکھاندے سن شریعت دا اور دی حکمت دسدے سن. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اور اس تو پہلا وہ کھلی گمراہی وچ. یہ ہیں وہ 4 چیزاں جڑیاں قرآن دے نال ہی متعلق نے. انہاں دے ذریعے وہ آدمی تیار کیتے گئے. یتلو علیہم آیاتہ ہی اللہ تعالیٰ نے اس کلام دی آیتاں پڑھ کے تے لوکاں دے اندر وہ ایمان پیدا کیتا گیا. اللہ تعالیٰ دی شان بیان کیتی گئی، وہ دی حیثیت جڑی ہے وہ دسی گئی تاکہ لوکاں نوں یقین آ جائے کہ اس کائنات دا بادشاہ ہوئی. ایسی جڑا ایمان جدوں پیدا ہویا تے دلاں دی طہارت ہو گئی، دلاں وچ پاکی آ گئی. اور یہ قرآن جڑا ہے یہ ہے لوکاں دے تزکیے دا سامان، یہ ہے ذکر اور تذکرہ بنا کے نازل کیتا گیا کہ جن نے لوکاں دا تزکیہ کیتا. یہ ہے شفاء لما فی الصدور. یہ شفا بن کے آیا انہاں چیزاں دی جڑیاں سینے دیاں بیماریاں نے، تکبر ہے، بغض ہے، انہاں چیزاں نو کڈیا. باطل نظریات جڑے نے وہ ختم ہوئے اور اللہ تعالیٰ دا یقین پیدا ہو گیا. تو گویا انہاں دی تزکیہ ہو گیا، انہاں دے نفس جڑے وہ پاک ہو گئے.
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکمہ، اور پھر انہوں نے تعلیم دیتی گئی شریعت دی، کتاب دی حکم دیتے گئے، والحکمت، اور پھر نال دسیا گیا کہ وہ حکمت کی ہے۔ یہ ہے قرآن مجید انہاں دونوں چیزاں نو بیان کرتا ہے۔ حالانکہ تورات وچ صرف احکام سن تے انجیل وچ صرف حکمت سی، تے قرآن مجید انہاں دونوں دا مجموعہ ہے، احکام بھی دیندا ہے تے نال دی غرض و غایت بھی دستا ہے کہ کس واسطے اللہ تعالیٰ نے حکم دیتے نے، تاکہ انسان بڑے رجاء دے نال اور بڑے بھروسے دے نال انہاں تے عمل کرن، پتہ لگے کہ اودے وچ دنیا دی بھی بھلائی ہے تے آخرت دی بھی بھلائی ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اس تو پہلا وہ کھلی گمراہی وچ، یہ ہیں جے دے ذریعے اللہ تعالیٰ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر لوکاں دے اندر ایمان پیدا کیتا، انہاں دی تزکیہ کیتا، اور پھر انہاں نو اللہ تعالیٰ دی شریعت تے عمل کرن دے حکم دیتے، تو انہاں نے انہاں تے حکم کیتا، اور وہ حکمت بھریاں جیڑیاں گلاں انہاں نو سمجھائیاں، او دے غرض و غایت بھی دسی۔ قرآن مجید بھی حکمت ہے تے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے اقوال جڑے وہ بھی حکمت تے مبنی نے، کہ جنہاں دے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں نو پھر دی تشریح کر کے انہاں تے عمل کر کے بھی، اور انہاں دی واقعی جڑے او دے اندر اللہ تعالیٰ نے فائدے رکھے سی انہاں نو سمجھائے۔ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، اور بعد وچ آن والے جڑے انہاں وچوں ہی ہیں جدوں انہاں دے نال مل جان گے۔ یہ سن کہ امیین دے اتے اللہ تعالیٰ دا فضل ہویا کہ انہاں تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کیتا، تو پھر ادوں بعد چونکہ اس ہدایت جڑی ہے پوری انسانیت لی اللہ نے نازل کیتی، تو پھر بعد دیاں قوماں بھی آ کے ادھے وچ رل گئیاں، جدوں انہاں نے اسلام قبول کیتا تو وہ بھی انہاں دے نال دے بن گئے۔ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، اور بعد وچ آن والے جدوں کہ انہاں دے نال مل گئے تو انہاں نو بھی اللہ تعالیٰ نے پھر اسی طرح نوازیا۔ یہ ہے بعد دے وچ شام فتح ہو گیا، عراق فتح ہو گیا، پھر ایران فتح ہو گیا، اور اسی ہی طرح پوری دنیا دے وچ اسلام پھیل گیا۔ اج کوئی ملک ایسا نہیں کہ جتھے اسلام نہ ہوئے، اللہ تعالیٰ دے دین نو منن والے نہ ہون۔ یہ ہیں جڑے بعد وچ آن والے جڑے نے انہاں دے نال مل گئے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اللہ زبردست ہے، حکمتاں والا، اس کر کے انہیں دسیا کہ دین جڑا ہے یہ پوری انسانیت تائیں پہنچے گا، اور تانوں پتہ کہ وہ دور بھی آن والا ہے جہدے بارے چ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین ہر گھر وچ داخل ہو کے رہے گا، خواہ گھر والے دی عزت نال خواہ دی ذلت نال، اگر اندر تے ایمان لایا گا تے عزت نال، نہیں تو انہوں تھلے ہو کے رہنا پائے گا، جزیہ دے کے رہنا پائے گا۔ اللہ دا دین جڑا ہے وہ داخل ہو کے رہے گا، غالب ہو کے رہے گا۔ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ ہے اللہ دا فضل، اللہ تعالیٰ جنوں چاہندا انہوں عطا کردا ہے۔ یہ سب تو زیادہ بڑا فضل جڑا ہے وہ مکے والیاں تے ہویا کہ اللہ تعالیٰ نے انہاں دے وچوں اپنا رسول مبعوث کیتا۔ یہ اللہ تعالیٰ دی شان ہے کہ انہوں پتہ ہے کہ کتھے جڑا ہے اپنا پیغمبر بھیجنا اور کنہاں دے وچوں بھیجنا، تے وہ ہے اللہ تعالیٰ دا فضل جنہاں دے اوتے ہوندا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہاں وچوں رسول مبعوث کر کے انہاں دی ہدایت دا بندوبست کردا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، لیکن اللہ دا فضل بہت بڑا ہے، باقیاں نوں بھی چاہیے کہ اللہ دے فضل نوں ڈھونڈن اور اللہ تعالیٰ دے اس دین نوں قبول کر کے او دے فضل دے حقدار بن جان۔ یہ ہے جڑا ہونا چاہیے اس قرآن مجید دے نسبت دے نال کہ ہر شخص جڑا ہے وہ اللہ تعالیٰ دے اس فضل تو فائدہ اٹھائے۔ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار يحمل اسفارا، ہن دسیا جا رہا ہے عبرت دے واسطے، نصیحت دے واسطے کہ دیکھو تہاڈے تو پہلاں بھی اللہ تعالیٰ نے کتاب دیتی ایک قوم نو، اور انہاں نو بھی اس حیثیت وچ او دا وارث بنایا کہ اس کتاب تے عمل کرن اور او دے احکام تے عمل پیرا ہو کے اللہ تعالیٰ دے اس دین دے اوتے جڑا ہے زندگی گزارن، لیکن انہاں نے او دا حق نہیں ادا کیتا۔ تو انہاں دی مثال دے کے سمجھائی جا رہی ہے تاکہ تسی بھی کتے اس قرآن مجید دے نال ایسا ہی رویہ نہ کرو، یہ دے واسطے ایسا ہی تسی تہاڈا بھی معاملہ نہ بن جائے۔ وہ ہے جڑا مثال دے کے دسی جا رہی ہے یہود دی کہ انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ نے تورات دا وارث بنایا سی لیکن انہاں او دا حق ادا نہیں کیتا۔ تو فرمایا مثل الذین حملوا التوراۃ، مثال انہاں لوکاں دی جنہاں نو حامل تورات بنایا گیا سی، ثم لم یحملوها، پھر انہاں او دا حق ادا نہ کیتا، کمثل الحمار یحمل اسفارا، تو انہاں دی مثال تے ایسے گدھے دی ہے جہدے تے کتاباں لد دتیاں جان۔ ہن گدھا جیڑا ہے اوتے کتاباں جڑیاں قرآن مجید لاتے جان یا کوئی فلسفے دیاں کتاباں لاتیاں جان تو انہوں کی فرق پیندا ہے، یا او دے اوتے جڑا ہے وہ کوئی لوہا لاتا جائے تو انہوں کی فرق پیندا ہے۔ تے اسی ہی طرح معاملہ اس قوم دا ہو جاندا ہے جہدے کول کتاب موجود ہوئے تے او دے تو وہ ہدایت نہ لے، تے انہاں دی مثال بھی اسی ہی طرح جویں گدھے دے اوتے کتاباں لدیاں۔ اگر اج سوچیا جائے تو دیکھا جائے تو امت مسلمان نے بھی یہ قرآن مجید نو دی حیثیت یہی کر دیتی ہے
اس تو ہدایت نہیں لے رہے بلکہ انہوں کتاب ثواب بناتا ہے یا عملیات دا ذریعہ جڑا بناتا ہے یاسین پڑھ کے جڑا ہے وہ جان کر لو آسانی دے نال ایصال ثواب دے واسطے پڑھ لو یا صرف ثواب دے واسطے جڑی ہے اس کتاب نو بناتا ہے حالانکہ کتاب اللہ تعالیٰ جڑی بھیجدا ہے وہ تو اس کر کے بھیجدا کہ وہ دے احکام تے عمل کیتا جائے وہ دے ذریعے عدل اور انصاف قائم کیتا جائے لیکن اج اساں بھی وہی کیتا ہویا لیکن سمجھدے ہاں کہ اسی اللہ تعالیٰ دی اس کتاب دے حامل ہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جنہاں نو کتاب دتی جاندی ہے اگر انہوں وہ دا پیغام دنیا تائیں نہیں پہنچاندے اور وہ تے خود عمل نہیں کردے تو انہاں دی مثال تے ایویں ہی ہے جویں گدھے تے کتاباں لدیاں ہوئیاں کہ نہ خود فائدہ اٹھاندا ہے نہ ہی کسی دوسرے دے واسطے فائدے دا ذریعہ بندا ہے تو فرمایا بے مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ یہ بڑی بڑی مثال ہے انہاں لوکاں دی جڑے چٹھلا دیندے نے اللہ دی آیات نو واللہ لا یہدی القوم الظالمین اللہ تعالیٰ پھر ایسی ظالم قوم نو ہدایت نہیں دیندا یہ جنوں تکذیب قرار دیتا جا رہا ہے حالانکہ یہود اج بھی تورات نو اللہ دی کتاب مانتے ہیں لیکن قرآن مجید کہندا ہے یہ ہیں جنہاں نے اللہ تعالیٰ دی آیاتاں دی تکذیب کی تو گویا اللہ تعالیٰ دی کتاب نو مننا کہ اللہ دی کتاب ہے پھر وہ تے عمل نہ کرنا ہے وہ دی تکذیب ہے اور قرآن مجید وچ بار بار آیا ہے کہ جنہ کفر کیتا اور تکذیب کیتی انہاں دے واسطے جہنم ہے یہ ہے جس تو انسان نو بچنا چاہیے اللہ تعالیٰ دا فضل وہ تے ہویا کہ انہوں اللہ تعالیٰ نے اس کتاب دا وارث بنایا یہ کتاب جڑی ہے اللہ تعالیٰ نے وہ تک پہنچا دیتی اور انہوں مندا بھی ابھی اللہ کی کتاب ہے تو پھر بھی وہ تے عمل نہیں اگر کردا تو گویا وہ تکذیب جڑی ہے عمل دے نال کر رہا تو فرمایا بڑے برے نے وہ لوگ جڑے اللہ تعالیٰ دی آیتاں دی تکذیب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ پھر ایسی قوم نو ایسی ظالم قوم نو ہدایت نہیں دیندا کیونکہ ہدایت دا بندوبست انہیں کر دیتا ہے اس تو ہدایت نہیں لیندے تو ہور ہدایت کتوں ملے گی کیونکہ اس کتاب تو علاوہ کوئی کتوں ہدایت جڑی ہے وہ لین دی کوشش کرے گا تو وہ تو پھر اللہ انہوں گمراہ کر دے گا یہ ہے جڑا اس ویلے کتاب بھی موجود ہے ساڈے ہاں وہ جمعے دا سسٹم بھی موجود ہے جڑا اللہ تعالیٰ نے رکھیا سی اسے کر کے کہ وہ اللہ تعالیٰ دی کتاب دے ذریعے تذکیر کیتی جائے لیکن اتنے کسے کہانیاں سنا دیتیاں جاندیاں لیکن اللہ دی کتاب نہیں بیان کیتی جاندی تو گویا یہ تکذیب ہے اس کتاب دی یہ انہوں جھٹلا دین دے مترادف ہے اللہ تعالیٰ پھر ایسی ظالم قوم نو ہدایت نہیں دیندا ہن مثال دیتی جا رہی ہے یہودیاں دی کہ جنہاں یہ کام تو نہیں کیتا لیکن یہ سمجھتے سن کہ اسی اللہ دے بڑے چہیتے ہیں کیوں اسی صرف نبیاں دی اولاد ہاں انہاں دی امت وچ پیدا ہو گئے ہیں اس کر کے اسی ساڈا مقام اللہ تعالیٰ دے ہاں بہت بڑا ہے یہ ہے جڑا دسیا جا رہا ہے کسی امت چ ہون نال مقام نہیں بندا مقام تاں بندا ہے کہ جڑا اللہ تعالیٰ نے انہاں دے ذمے لایا ہندی چیز انہوں ادا کرن تے وہ باقی امتی بنتے امتی وہ ہوندے نے کہ جڑے اللہ تعالیٰ دے نبیاں دے دتی ہوئے شریعت دے اتنے عمل کرتے ہیں انہاں دی کتاب جڑی ہے اس نو رہنما بناندے نے وہ امتی کہلاندے نے جڑا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک فرمان وچ دی وضاحت بھی کیتی کہ اللہ تعالیٰ نے میرے تو پہلاں بھی جننے رسول بھیجے نے انہاں دے کچھ حواری ہوندے سن تو انہاں تے ایمان لیان والے ہوندے سن کی کرتے سن جڑے کہ اس دے اتنے عمل کرتے سن جو اللہ تعالیٰ نے انہاں نوں دے کے بھیجیا اور انہاں دے طریقے تے نو اختیار کرتے سن انہاں دی پیروی کرتے سن لیکن پھر انہاں امتاں دے وچ امتیاں دے وچ ایسے امتی پیدا ہوندے سن کہ یقولون ما لا یفعلون جو کہندے سن کرتے نہیں سن و یفعلون ما لا یؤمرون اور کردے وہ سن جہدا حکم نہیں دیتا گیا لیکن سمجھدے سن کہ اسی امتی ہاں جس طرح ساڈا حال ہے اللہ تعالیٰ نے سود تو روکیا سود کھائی جا رہے ہیں بے حیائی تو روکیا بے حیائی پوری کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی حاکمیت دا حکم دیتا اسی عمومی حاکمیت جڑی ہے وہ کیتی ہے لیکن پھر بھی سانوں بڑا مان ہے کہ اسی امت و مسلمان دے فرد ہے تو فرمایا جو کہندے نے وہ کردے نہیں اور جو خدا حکم نہیں دیتا وہ کردے نہیں تو فرمایا فمن جاہدہم بیدہ فہو مومن ایسے امتیاں دے نال تے جڑا جہاد کرے گا اپنے ہاتھ نہ وہ امتی ہوئے گا اور جڑا اپنی زبان نہ جہاد کرے گا وہ امتی ہوئے گا اور جڑا اپنے دل دے نال انہاں جہاد کرے گا وہ امتی ہوئے گا اگر وہ دے دل وچ بھی کڑن نہیں اور دی زبان نال بھی جہاد نہیں ہاتھ نال بھی جہاد نہیں تو جان لے پہ وہ دے اپنے دل وچ بھی ایمان دا ذرہ نہیں یہ ہے معاملہ جڑا امتیاں دا بن جاندا ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ دے رسولاں دے نال تعلق جڑا قائم کردے نے انہاں دے دن منا کے کر لیندے نے نعتاں گا کے کر لیندے نے لیکن جڑی انہاں دی کتاب دتی ہوئی ہوندی اودے تے عمل نہیں کردے انہاں دی پیروی نہیں کردے انہوں اللہ تعالیٰ دے نظام نو قائم نہیں کردے تو انہوں اپنے ہاں رائج نہیں کردے لیکن سمجھدے ہیں کہ اسی اللہ دے بڑے چہیتے ہیں تو وہ مثال دے کے سمجھائی جا رہی ہے کہ یہود دا بھی یہی معاملہ ہویا سی تسی اس تو اپنے آپ نو بچا لو قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون